چہرے مبارک کا آفتاب جو ہے وہ بدلیوں میں آ جاتا ہے، اور کہا کہ اس سے مراد جو ہے اگر نور علم ہو، دعا سے مراد اگر نور علم ہو، تب بھی وہ ان کے ساتھ قسم کی جا رہی ہے کہ ان کو تو میں وہ شان عطا فرما رہا ہوں کہ یہ دیکھو کہ یہ بیٹھے گا یہاں پہ اور خبریں یہ وہاں کی دے گا، بیٹھے گا فرش پہ خبریں یہ عرش کی دے گا، اور رہے گا دنیا میں خبریں یہ آخرت کی دے گا، اور جنت اور دوزخ میں جانے والوں کے سارے احوال تمہارے سامنے رکھ دے گا۔ اور پھر وہ بات بھی ان کو یاد ہوگی نا جب انہوں نے جناب ابو طلحہ نے جب چابیاں دینے سے انکار کیا تھا مکہ میں حرم کعبہ میں، آپ نے کہا مجھے چابیاں دو، تو یہ نور نبوت ہی تو بول رہا تھا، یہ نور علم ہی کی تو اظہار ہو رہا تھا۔ آپ فرما رہے تھے کہ اے ابو طلحہ ایک وقت آنے والا ہے، تو مجھے چابیاں نہیں دیتا نماز پڑھنے کے لیے، آج تو انکار کر رہا ہے میرے لیے دروازہ کھولنے سے، ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ یہ چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی اور میں جس کو چاہوں گا میں عطا فرماؤں گا۔ یہ نور علم بول رہا تھا کہ تیرے نور علم کی بھی قسم ہے، اور آپ کی لیل سے مراد آپ کی عفو درگزر کی عادت کریمانہ ہے کہ آپ سب کو اپنے دامن میں چھپا لیتے ہیں۔ مکہ والو تمہارے ہاتھوں میں پتھر ہوں، مکہ والو تمہارے لبوں پہ گالیاں ہوں، مکہ والو تم اس کے راستے میں کانٹے بچھاؤ، مکہ والو تم نماز پڑھتے ہوئے اس کے اوپر تم اوجھ لا کے رکھ دو، مگر پھر بھی یہ ایسا اس کا خلق ہے جس کو میں خلق عظیم کہتا ہوں، اور یہ کوئی جواب تمہیں سختی سے دیتا نہیں ہے، تو ایسے محبوب کو کوئی چھوڑا کرتا ہے؟ ہم نہ ہم سے ناراض ہوئے ہیں نہ ہم نے اس کو چھوڑا ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ اور یہاں بھی ہمارے استاد مکرم نے توجہ دلائی اس طرف، وہ کہتے ہیں کہ ما ودعک ربک وما قلی، بار بار اس میں ربک یہ رب یوں بھی کہہ سکتا تھا کہ آپ کو میں نے نہیں چھوڑا، ایک اسلوب بیان ہو سکتا ہے رب کہے کہ حبیب میں نے آپ کو نہیں چھوڑا، رب نے یہ اسلوب اختیار نہیں فرمایا، رب نے کہا ما ودعک ربک وما قلی، ما ودعک نہیں چھوڑا آپ کو، ما ودعک ربک آپ کے رب نے۔ اے محبوب میں ذکر اپنا کروں گا مگر تیرے حوالے سے کروں گا، میں تیرا رب کہلا کے مجھے زیادہ میں اس میں خوشی محسوس کرتا ہوں کہ حبیب نہ میں نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ میں آپ سے ناراض ہوا ہوں۔ ما ودعک ربک وما قلی، اور پھر مکہ والوں کے چھاتی پہ موم ڈل دیا، ان کی گستاخ زبانیں کند کر دی اور ان کی فکر کو معوف کر دیا، اور ان کے دلوں کے کوڑ کو کھینچ کے نکال دیا، اور ان کے سارے دعوی کو باطل کر دیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گستاخان رسول کا منہ بند کر دیا، اور یہ کہا کہ ما ودعک ربک وما قلی کہنے کے بعد کہا وللآخرۃ خیر لک من الاولی، وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ کہا تم یہ کہتے ہو کہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، تم یہ کہتے ہو کہ ہم اس سے ناراض ہو گئے ہیں، سچی بات یہ ہے ہم تو یہ انعام فرمانے والے ہیں، ہر گزرتا پل، ہر گزرتی گھڑی، ہر گزرتا سانس، ہر گزرتا دن، ہر گزرتی رات، ہر گزرتا ہفتہ، ہر گزرتا مہینہ، ہر گزرتا سال، ہر گزرتی صدی، ہر زمانہ جو گزرے گا وہ جاتے جاتے میرے حبیب کی عزت و عظمت میں اور اضافہ ہو چکا ہوگا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اسی کا میں نے کہا نا ترجمہ تفسیری کیا استاد محترم نے کہ آپ کے لیے ہر آنے والی گھڑی ہر پہلی گھڑی سے ہر طرح بہتر ہوگی۔ وَلَلْآخِرَةُ خیر کس پہلو میں خیر ہوگی؟ حسن میں، جمال میں، کمال میں، اختیار میں، علم میں، مرتبے میں، عزت میں، شرف میں، بزرگی میں، رحمت میں، جو پہلو جتنی خوبیاں ہم نے عطا فرمائی ہے نا، ہر خوبی میں ہر لمحے ہم اضافہ ہی کرتے رہیں گے، ہم بڑھاتے چلے جائیں گے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ کہا کہ اس میں وہ دنیا کی بات کر رہے تھے نا، اللہ نے آخرت کا برکت بھی سرکار کو بنا دیا۔ تم دنیا کی بات کرتے ہو، ہم تو آخرت کی کنجیاں بھی ان کے ہاتھ میں دینے جا رہے ہیں، تم کیا بات کرتے ہو؟ ہم ناراض ہوں گے؟ ہم ناراض نہیں ہوں گے، دنیا میں بھی ہر آنے والا دن جو ہے وہ ان کو آگے سے آگے لے کے جائے گا۔ اور اس پہ تفسیر جا قرآن میں حضور جال امت بن محمد کرم شاہ رضی اللہ عنہ نے لکھا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی انہوں نے روایت نقل کی کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساری فتوحات جو آپ کو عطا فرمانی تھی،
اور جو آپ کے صحابہ کرام کو عطا فرمانی تھی اور جو آپ کی امت کو عطا فرمانی تھی وہ ساری کی ساری آپ کو دکھا دی گئی. اور جب یہ دکھا دی تو پھر جبریل یہ آیت کے اترے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے مکہ والو تم بھی سن لو، اور اے میرے حبیب آپ بھی کبیدہ خاطر نہ ہوں، آپ بھی ان ظالموں ان جاہلوں کے ان ہرزہ سرائی پہ آپ کبیدہ خاطر نہ ہوں، آپ اپنا دل تنگ نہ فرمائیں. دیکھیے آپ کے لیے یہ نعمتیں رکھی ہیں ہم نے. ایک وقت آنے والا ہے کہ جان کے دشمن کی جان نثار کرنے لگ جائیں گے. ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ سارے آج جن کی گردنیں اکڑی ہوئی ہیں ان کی گردنیں آپ کے سامنے جھکی ہوں گی. ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ خطہ حجاز کا ایک ایک شجر اور ایک ایک حجر جو ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہنے جا رہا ہے. اس کا ایک جو درخت ہے آپ کے دشمن ابو جہل کی بند مٹھی میں کنکریاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے جا رہی ہیں. ایک وقت آنے والا ہے کہ ہوا کے دوش پہ آپ کا نام سوار ہو کر کے چار دانگ عالم میں پھیلنے والا ہے. اور جہاں جہاں تک یہ زمانہ چلے گا اور جہاں جہاں تک یہ مکان چلے گا اور زمان چلے گا، زمان کی ساری ہی وسعتوں میں اور مکان کی ساری ہی پہنائیوں میں جہاں جہاں میری خدائی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کے ترانے جو ہیں وہ گائے جائیں گے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. یہ مکہ والے تو مکہ والے ہیں، مکہ والے بھی زیر نگی ہوں گے، سارا کا سارا حجاز زیر نگی ہوگا، طائف والے زیر نگی ہوں گے، نجد والے زیر نگی ہوں گے، شام والے تیرے غلام بنیں گے، عراق والے تیرا گیت گائیں گے، اور وہاں سے نکل کے سارا ایشیا اور یورپ اور پورا دنیا جو ہے وہاں تیرے نام پہ ڈنکے بجیں گے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ اولا. حبیب ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے ہر طرح سے بہتر ہو کے آ رہی ہے. آپ کے لیے وہ کرامتیں اور عزتیں اور شرف بزرگیاں لے کے آ رہی ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت و عظمت ہے اس کا اظہار اس آیت واقعہ میں کیا گیا کہ آپ کی ہر آنے والی گھڑی جو ہے اس پہ رک کر کے میں ایک عملی سبق جو ہے وہ قبلہ شاہ جی پیر سید ریاض سنگھ صاحب اپنے بچوں کو جب درس دیتے ہیں تو سرکار کی زندگی جب ہم پڑھتے ہیں یا قرآن جب ہم پڑھتے ہیں، آپ کے احوال جب پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنی عملی زندگی کے لیے اس میں سے سبق حاصل کرنا چاہیے. سرکار کی تو عظمت ہے جو اپنے بیان فرمائی ہے، مگر ان کی غلامی کرنے والوں کو ایک دلاسا بھی ہے، ایک تسلی بھی ہے کہ اے وہ لوگوں جو دین حق کے داعی ہو، وہ تحریکیں جو بپا ہوتی ہیں آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، اللہ کی توحید کو عام کرنے کے لیے، تو بسا اوقات راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مخالفتیں آتی ہیں، عداوتیں آتی ہیں، دشمنیاں آتی ہیں. ان ساری مشکلات سے گھبرا کر کے مایوس نہ ہو جانا. اگر تم میرے حبیب کے غلام ہو اور تمہارے دلوں میں کوئی بغض نہیں ہے، کوئی ریا نہیں ہے، کوئی نفس پرستی نہیں ہے، کوئی منفعت خیزی نہیں ہے، کوئی ذاتی جاہ و جلال، ذاتی نام و نمود اور ریاکاری کا کوئی عنصر نہیں ہے، اور للہیت ہے، اخلاص ہے، محبت ہے، جانساریاں ہیں، میرے حبیب کے دامن کرم کو تم نے تھام رکھا ہے، تو پھر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کا فیض تم تک پہنچے گا. تم یہ اخلاص کے جو بیج ہیں تم اس گمنام زمین میں بوتے چلو، تم رہو نہ رہو اس حق کے پودے اگیں گے، حق کی تحریک آگے بڑھے گی اور حق جو ہے وہ غالب آگے رہے گا. اس لیے اہل حق کے لیے کام کرنے والے ترنیموں اور طریقوں میں کام کرنے والوں کے لیے یہ پیغام ہے. اور میں انٹرنیشنل پیس مشن کے ساتھیوں سے یہ کہوں گا کہ جتنے ماہ و سال ہم نے اس شہر میں اس بستی میں صرف کیے ہیں، گھبراؤ نہیں. آج نہیں تو کل بدلے گا موسم ساتھی، آج نہیں تو کل بدلے گا موسم ساتھی. ایک نہیں، ہم رہیں نہ رہیں، ہم رہیں نہ رہیں، جو لوگ رہیں گے وہ دیکھیں گے کہ اس دیار میں جا بجا حب رسول کے چراغ جلیں گے، اس دیار میں جا بجا عظمت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مینار بلند ہو گے.